السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبياء وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے کچھ عرصہ معروف سے قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات تشریف لائے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے. اس سے قبل بھی دو چار کئی جمعہ قبل آیا تھا مسجد میں آپ حضرات تشریف لائے تو اعتکاف کی نیت کر لے. نویت سنت الاعتکاف، یا آپ اپنی زبان میں اپنے لب و لہجے میں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اعتکاف مسجد میں ہے تو نفلی اعتکاف کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. جب بھی اس چیز کو اپنی عادت میں شامل فرما لیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت مقدسہ جو سورۃ المؤمنون جو ہے 18واں سپارہ میں، اس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. لفظ قد آیا ہے. لفظ قد جو آتا ہے تحقیق کے لیے، کسی بات کو بالکل ثابت کرنا ہو، محقق طور پہ بتانا ہو، یقینی طور پر کسی بات کو بتانا ہو، اس کے لیے لفظ قد کا استعمال ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، یقیناً مومنین فلاح پا گئے. کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں، رکع حضور آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین یقیناً کامیاب ہے، فلاح پا گئے، کامیاب مومن ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ گوئی سے، فحش کلامی سے، غلط بات زبان سے نکالنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. ایسے مومن کامیاب. آج انشاءاللہ تھوڑی دیر کی جو مختصر سی گفتگو ہوگی یہی زبان کے متعلق.
کہ ہمیں کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے، انشاءاللہ اسی کے متعلق گفتگو اور خاموشی کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ عام طور پر ہمارا ماحول ایسا ہے کہ زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا، اس کو ہم عقل مندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو بیچارہ خاموش ہو، حساب کتاب سے بات کرتا ہو، اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے نا، اذا تم العقل نقص کلامہ، کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ مناسب وقت پر، صحیح وقت پر، ضرورت کی مقدار میں بولنا یہ عقل ہے۔ تو زیادہ بولنا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ فحش باتوں سے، لغو باتوں سے، اور وہ باتیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، ایسے باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچا لینا، یہ بہت بڑی عقل مندی ہے، یہ بہت بڑی دانشمندی ہے، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت کلام کے متعلق بہت سی وعیدیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقام الرجل بالصمت، غور سے سنیں حدیث پاک، مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انسان کا خاموش رہنا، مرد کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، انسان کا چپ رہنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر تھوڑا رکے، 60 سال کی عبادت سے چپ رہنا کیسے بہتر ہے؟ ہاں، 60 سال کی وہ عبادت کہ بندہ عبادت بھی کرتا ہو اور چغلی بھی کھاتا ہو، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بندہ عبادت اور ریاضت میں بھی لگا ہے، اور بندہ غیبت بھی کر رہا ہے، بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، اور اپنی زبان کی نگہداشت نہیں کر رہا ہے، بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، اور اپنی زبان کو لغویات اور فحش کلاموں سے محفوظ نہیں رکھ رہا ہے۔ ایسے 60 سال کی عبادت جو جس میں زبان کی حفاظت نہ ہو، ایسے 60 سال کی عبادت سے بندے کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ بات واضح ہو گئی ہوگی؟ تو خاموش رہنا ایسے 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اچھا ہے کہ 60 سال کی عبادت ہو لیکن جھوٹ بول رہا ہو، کثرت کلام ہو، فحش کلامی ہو، غیبت ہو، لغویات ہو، اور بیہودہ کوئی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو فحش کلامی سے محفوظ فرمائے۔ تو زیادہ بولنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو خاموش ہے، جو چپ ہے، وہ انسان زیادہ عاقبت ہے، اور اس میں نجات بھی، بھلائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من نجات، نجات کس چیز میں؟ من نجات، نجات کس چیز میں؟ نجات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، نجات مل جائے، اپنی زبان کی حفاظت کرو، نجات مل جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من سکت نجا، جو خاموش رہا، جو چپ رہا، جس نے اپنے آپ کو فحش گوئی سے محفوظ رکھا، وہ کامیاب ہو گیا، نجات، وہ نجات پا گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ، نجات کس چیز سے ملتی ہے؟ آرام سے نجات ملتی ہے، خوشیوں سے نجات ملتی ہے۔ انسان نجات کس چیز سے چاہتا ہے؟ خوشی، آرام، اس سے نجات تو نہیں چاہتا۔ نجات کس چیز سے ملتی ہے؟ نجات پریشانیوں سے، نجات مصیبتوں سے ملتی ہے، نجات کلفتوں سے ملتی ہے، نجات آلام و مصائب سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ چپ نہ رہنا، زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا، یہ پریشانی ہے، یہ علام و مصائب۔ زیادہ بولنے کی جس کے اندر بیماری ہو، جو اس مرض میں مبتلا ہو،
اور دوسری پریشانیوں کی لسٹ میں اپنی اس پریشانی کو بھی شمار کرے کہ زیادہ بولنا یہ بہت بڑی پریشانی ہے، زیادہ بولنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ بہت سے لوگ خاموش رہتے ہیں، لوگ کہتے بے وقوف ہے، کچھ بول نہیں رہا، اور جو بول رہا ہے بڑبڑ کر رہا ہے، کثرت کلام سے کام لے رہا ہے، تو لوگ اس کو اپنے محفل میں جگہ دیتے، وہ میرے محفل بن جاتا ہے، میرے کارواں بن جاتا ہے، بڑا قابل سمجھا جاتا ہے، ارے یہ بہت بول رہا ہے، اس نے ماحول گرم کر کے رکھا ہے، وہ اپنی گفتگو سے پوری محفل کے اندر کہتا ہے کہ بازار گرم کر دیتا ہے، زیادہ بول رہا ہے۔ پیارے چپ رہنا بھی ایک کام ہے، جو خاموش ہے وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ جو خاموش ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے، جو خاموش ہے، جو چپ ہے، وہ بڑا کام کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ کیا سوال ہوا؟ کون سا عمل یعنی کام، کون سا کام زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے ہیں، اس پر انگشت مبارک رکھتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں خاموشی۔ سوال کیا ہوا تھا؟ کون سا عمل بہتر ہے؟ جواب کیا آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی۔ کیا سمجھنا ہے؟ چپ رہنا بھی ایک عمل ہے، چپ رہنا بھی ایک کام ہے، اور یہ چھوٹا کام نہیں بلکہ بہت بڑا کام ہے۔ بولنا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن چپ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کون سا عمل ہے؟ سرکار فرماتے ہیں افضل الاعمال، اور دوسرے اعمال میں یہ افضل عمل ہے، لہذا اپنی عادت بنائیں خاموش رہیں، خاموش رہنے کی اپنی عادت بنائے۔ ہم کثرت کلام کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے، واہ واہی بٹورتے بٹورتے، محفل کو لوٹتے لوٹتے، کہیں ایسا نہ ہو محفل میں سکوت طاری ہو جائے، لوگ خاموش ہو جائے، اور پھر ہماری تعریفیں نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب تک سچی بات کر رہے تھے، اچھی بات کر رہے تھے، محفل کو گرم رکھنے کے لیے ہم جھوٹ کا بھی سہارا لینا شروع کر دیں، محفل کو گرم رکھنے کے لیے فلاں کے بارے میں فلاں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، محفل کو گرم رکھنے کے لیے فلاں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کثرت کلام ہے جو انسان کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس وبال سے محفوظ فرمائے۔ تو خاموشی رہنا، خاموشی اختیار کرنا، خاموش رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پیاری زبان جو ہے نا، یہ مانیٹر ہے، جس میں کہ جتنے اعضاء ہیں سب کے مانیٹر ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر۔ زبان سے یہ سب کے سب کہتے ہیں، تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب کے سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اگر زبان ہی بگڑی ہوئی ہے نا، تو یہی زبان ہے جو محفلوں کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کراتی ہے، یہی زبان ہے کہ اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ڈنڈے بھی کھلواتی ہے، یہی زبان ہے کہ اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں، یہی زبان ہے جو عزت بھی دلاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو ذلت کا بھی سامنا کرواتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچائیں، زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زیادہ بولنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کم بولنا، اچھی بات بولنا یہ کمال کی بات ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت لے لے، داڑھوں کے بیچ کیا ہے؟ زبان ہے، ٹانگوں کے بیچ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت لے لے، اس کی حفاظت کی ضمانت لے لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا سمجھ میں آیا کہ زبان یہ وہ چیز ہے، زبان اور شرمگاہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔
لہذا اسے چھوٹی چیز نہ سمجھے، اسے چھوٹی چیز نہ سمجھے۔ ہاں بولے بولے، خاموش رہنا بھی یہ غفلت ہے کہ بندہ بالکل خاموش رہنا بالکل، یہ بھی ایک غفلت کی علامت ہے۔ بولے لیکن اچھی بات بولے، خیر خواہی والی بات بولے بھلائی کی بات بولے، امر بالمعروف کرے، بھلائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے لوگوں کو روکے۔ اگر بولنا ہو تو یہ اچھی باتیں بولے۔ بالکل خاموش رہنا اور چپ رہنا یہ بھی بہت بڑی غفلت ہے، اور یہ بھی کوئی پسندیدہ اور محبوب عمل نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ بولے تو اچھی باتیں بولے، تاکہ جو ہم بول رہے ہیں اچھی باتیں بول رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا فالتو نہ جائے بلکہ یہ نامہ اعمال میں مکتوب ہو جائے، لکھے جائے، اور یہ ہماری بخشش کا سامان اور ذریعہ بن جائے۔ اپنے آپ کو ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے، بولے کیا بولے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ اس کے علاوہ دوسری باتیں کرنا ہو تو اچھی باتیں کرے، فحش باتوں سے، فحش کلام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ بھی کبھی کبھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ہاں ہم اور آپ بھی مذاق کرتے ہیں، لیکن ہمارا مذاق جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم جب مذاق کرتے ہیں تو دلوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم جب مذاق کرتے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم جب مذاق کرتے ہیں تو ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب مذاق فرمایا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جو مردہ دل ہے اس میں بھی جان آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مذاق فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جملے بولے کہ لوگ مسکرائے، لوگوں کے چہروں پر تبسم کھیلنے لگے، اس طرح کے جملے آپ بولے، لیکن جھوٹ پر مشتمل نہ ہو، فحش کلامی پر مشتمل نہ ہو آپ کے جملے، حق پر مبنی بات کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے۔ وہ بڑھیا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی، جب اس نے یہ سنا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت رونا شروع کر دی کہ سرکار نے فرما دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اس بوڑھی نے رونا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر بوڑھے اور بوڑھی کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمایا۔ بالکل سچ پر مشتمل ہے بات، حق پر مبنی بات ہے، دل جوئی بھی ہو گئی، ہاں دل کو خوشی مل گئی، طبیعت میں فرحت بھی محسوس ہونے لگی، طبیعت بھی خوش ہو گئی۔ تو ایسی باتیں کرے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے، لوگوں کو تبسم کرنے کا موقع دے، اپنی محفلوں کو مردوں کی محفل نہ بنائے، مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، لوگوں کے چہروں پر بشاشت ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کے چکر میں آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، کسی کی غیبت کرنا شروع کر دے، کسی کی چغلی کھانا شروع کر دے، ایسا نہ ہو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر محفل کے اندر خوشی کا ماحول پیدا کرنا ہو تو اس وقت بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، بلکہ سچ کو ہمیشہ مقدم رکھے، سچ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ ایک اور روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اونٹ پر بٹھا، میری خواہش ہے سرکار، میری آرزو ہے، دل کی تمنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اونٹ پر بٹھائے۔ اچھا اب یہاں پر یہ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ جہاں فرشتے بھی بعدت تشریف لایا کرتے ہیں، اس بارگاہ سے زیادہ مؤدب کوئی بارگاہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کس قدر بے تکلف تھے، کس قدر بے تکلف تھے، کتنے گھلے ملے تھے کہ صحابہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنا عریضہ رکھ دیتے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اونٹ پر بٹھائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اونٹ پر بٹھائیں۔ آج دیکھو، آج اگر کوئی ایسا عہدے والا ہے
تو کوئی چھوٹا آدمی جا کے اس کے ایسا کہہ سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کام کریں، آپ یہ تکلف برداشت کریں؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ صحابہ کرام حاضر ہوتے اور اپنا مدعا، اپنا دکھڑا جس انداز میں ہوتا سرکار کی بارگاہ میں اپنا در سمجھ کر سرکار کو اپنا سمجھ کر بیان کر دیتے۔ بہر کیا وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور میں چاہتا ہوں آپ مجھے اونٹ پر بٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹ پر نہیں بلکہ میں تمہیں اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا، میں تمہیں اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچے پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اونٹ کے بچے پر بیٹھوں گا وہ بچہ مجھے گرا دے گا، سرکار میں اونٹ کے بچے پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھلا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ہر چیز کا شعور ملا، ہر چیز کا درس ملا، ہر چیز کا سبق ہمیں ملا۔ ہمیں اگر مزاح بھی کرنا ہو، آپسی محفل کو، اپنی محفل کو خوشنما بنانا ہو، تو یہ طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ بہرکیف ہماری جو بھی محفل ہو، ہماری جو بھی گفتگو ہو فحش گوئی سے پاک ہو، ہماری گفتگو، ہمارا کلام لغویات سے پاک ہو۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے، فحش کلامی سے اعراض کرتے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ زیادہ بولنا یہ عقل مندی نہیں بلکہ خاموش رہنے میں بھلائی، لیکن کبھی کبھی اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ضروری نہیں کہ ہر چپ رہنے والا بہت بڑا عقل مند ہو، ہر خاموش شخص بہت بڑا عقل مند ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ کے درس میں لوگ روز آتے تھے، ایک شخص وہ بھی روز بلا ناغہ آپ کی محفل میں بیٹھا، جو باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھ لیا کرتا تھا کہ حضور یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی حضور اس کی وضاحت فرما دیں۔ سب لوگ پوچھتے تھے لیکن ایک شخص جو روزانہ آتا بلا ناغہ آپ کے درس میں حاضر ہوتا لیکن کبھی وہ آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، لوگ سمجھتے تھے بہت بڑا عقل مند ہے، یہ سب باتیں حضور کی سمجھ جاتا ہے۔ حضور جو فرما رہے ہیں کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ بڑا ذہین اور شاطر اور عقل مند نظر آ رہا ہے، یہ کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی بات میں اسے شک و شبہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کے تمام جملے اور تمام کلمات ان کے معنی اس کے سمجھ میں آ جاتے، لوگ یہی سمجھتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کچھ پوچھتے کیوں نہیں ہیں، آپ بھی کچھ پوچھ لیا کیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا کہ حضور روزہ کب کھولنا چاہیے؟ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو تو اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے۔ اس شخص نے کیا کہا؟ معلوم پھر سے سوال کیا حضور اگر آدھی رات تک سورج ڈوبے ہی نہ تب کیا کریں گے؟ بھلا آدھی رات بھی ہو جائے اور سورج نہ ڈوبے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں بسا اوقات کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بالکل خاموش ہے وہ نہایت ہی عقل مند ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو فحش کلامی سے، فحش گوئی سے محفوظ و مصون فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اعمال صالحہ کی توفیق برحمت فرمائے۔